اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف نامے کا باب 12 یعنی 12واں باب ہے حق تعالیٰ کی بینائی کے بیان میں، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بیان میں۔ تو کل چند مثلاً کے فرامین پڑھنے میں آئے تھے، آگے کچھ خطات اور اشعار ہیں، بڑے اچھے اشعار ہیں۔ ایک چھوٹی سی نظم ہے جس کا ترجمہ کیا گیا ہے، وہ پڑھ لیتے آگے بڑھتے ہیں۔ کہ کسی صوفی شاعر کا یہ کلام ہے، اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ خدا کو دیکھنے میں خدا کی قسم کوئی شک نہیں، لیکن اس کو یعنی خدا کو دیکھنے کے لیے 2 3 4 شرطیں ہیں۔ مرنے سے پہلے مر جا اور تجھ کو خبر میں ڈال دے، زندہ کرے اور پھر حشر میں لے جائیں، اس کے بعد تیرا حساب لیا جائے اور تیرے اعمال تولے جائیں، اس کے بعد پھر تجھے پل صراط سے گزرنا ہوگا، اس کے بعد تو جنت میں آئے گا اور خدا کو آشکارا دیکھے گا۔ ہاں اگر اس بصیر کا یعنی خدا کا فضل مدد فرمائے تو خدا کی قسم تو خدا کو دیکھے گا، تو اس بات کو حق جان۔ کسی کے لیے خدا کا دیکھنا مشکل نہیں، تو خدا کو چاہتا ہے تو اپنی خودی کو چھوڑ دے۔ ایک صبح کو خلوص کے ساتھ میرے دروازے پر آ، اگر تیرا کام نہ نکلے تو اس وقت گلا کر۔ تو اپنے نفس پر ایک قدم رکھ اور دوسرا دوست کے کوچے میں۔ جو کچھ دیکھتا ہے دوست کو دیکھ، یہ وہاں سے تجھے کام نہیں۔ تو اس کے راستے پر نہیں گیا اس لیے وہ تجھ کو نظر نہیں آیا، ورنہ کون ایسا شخص ہے جو اس دروازے کو مارا اور اس پر دروازہ نہیں کھلا۔ تو اس کے راستے پہ گئی نہیں، اسی لیے اس کو جو ہے دیکھے نہیں۔ اسلامی فرما رہے ہیں نا کہ طالب کے سامنے سے خدا جائے گا کہاں؟ طالب ہونا چاہیے، طالب بنے نہیں، تو اسی لیے اللہ نہیں دکھا، اور دروازہ کھٹکھٹایا نہیں، اسی لیے جو ہے دروازہ کھلا نہیں۔ اور جو کہا گیا کہ تو اپنے نفس پر قدم رکھ اور دوسرا دوست کے کوچے میں، تو یہ اولیاء اللہ اکثر بزرگ فرماتے گئے کہ ترک دنیا کریں اور پہلا قدم اپنے نفس کے اوپر، اپنے تمام خواہشات کے اوپر جو ہے رکھیں، تو دوسرا قدم جو ہے خدا کی درگاہ میں ہوگا، اللہ کے پاس پہنچیں گے۔ اور تمام وہ چیزیں وہی ہیں کہ مرنے سے پہلے جو مر جائے گا اسی کے لیے جو ہے اس جہاں میں اللہ کا دیدار حاصل ہوگا۔ ہونا وہ حضرت لکھ رہے ہیں کہ ورنہ کون ایسا شخص ہے جو اس دروازے کو مارا اور اس پر دروازہ نہیں کھلا۔ رسول وسلم بھی فرماتے ہیں جس نے دروازہ کھٹکھٹایا اس کے لیے دروازہ کھلا۔ دروازہ کھٹکھٹانا اس کے لیے لازمی شرط ہے، تو جو طالب ہوگا اس کو اللہ ضرور جو ہے اس کے لیے دروازہ کھلے گا۔ اور آگے نیز امام علیہ السلام نے فرمایا، اسلام نے فرمایا کہ ہم کو حق تعالیٰ نے مخصوص اس لیے بھیجا ہے کہ جو احکام اور بیان کے ولایت محمدی سے تعلق رکھتے ہیں مہدی کے واسطے سے ظاہر ہوں۔ اسلام کے مشہور نقل ہے، عقیدہ شریفہ میں بھی آئی بھی ہے، اسلام کا خاص طور پہ آنا ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں اللہ تک پہنچانے کے واسطے، ترک دنیا، توکل، عزلت از خلق، طلب در خدا، اور جو کچھ کے تعلیمات ہیں اس کے ظاہر کرنے واسطے میں اسلام کا آنا ہوا ہے۔ اب وہ آنے کے ساتھ ساتھ خود بخود جو ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تازہ ہو جائے گی، لیکن اسلام کا جو آنا ہے خاص طور پہ ولایت محمدی کے جو احکامات ہیں جو رسول وسلم کے زمانے میں جو خاص حضرات کو جو ہے دیے گئے تھے، اس کو اسلام جو ہے عام خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات جاری کرنے کے واسطے آئے تھے۔ اب دیکھیے جب اسلام جب احکامات جاری کر رہے تو یہ آفیشیلی جو ہے لاگو ہوتے ہیں۔ اسلام سے پہلے ترک دنیا، عزلت از خلق، ذکر دوام، طلب در خدا فرائض میں داخل نہیں تھے۔ رسول وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ جو ہے امت محمدیہ پہ فرض ہے، اگرچہ کہ ترک دنیا، عزلت از خلق وغیرہ تمام جو فرائض ولایت ہیں پہلے ہی سے قرآن مجید میں رسول وسلم کے احادیث سے اپنے کو ملتے پورے عمل ہی، مگر کوئی فرض نہیں ہو سکتا اس کو۔ فرض لاگو کرنے کے واسطے اللہ کی طرف سے کوئی اس کا خلیفہ آنا اور انہیں جو ہے فرض لاگو کرنا۔ تو اسلام کا جو آنا ہوا ہے وہ احکام اور بیان جو ولایت محمدی سے تعلق رکھتے ہیں اس کو ظاہر کرنے کے واسطے، تو اب اسلام کی زبان سے جب جاری ہوا تو وہاں سے جو ہے وہ فرائض لاگو ہوئے ہیں۔ آگے ایک اور نقل ہے، نیز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر بے شک ہم پر قرآن کا بیان یعنی ثم ان علینا بیانہ یعنی میں اسلام کی زبان سے ہوگا۔ قرآن کا بیان بھی ہوا ہے وہ میں اسلام کی زبان مبارک سے ہوا ہے، جو سورہ قیامہ کی آیت ہے جہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کا بیان اب جو ہے ہمارے ذمے ہے۔ تو اسلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ جو ذمہ اللہ نے لیا تھا وہ ہمارے سے ادا کرا رہا ہے اس کے معنی۔ اور آگے ملک پیر محمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت میں اسلام نے اس عبارت میں فرمایا ہے، یہ نقل مشہور نقل ہے، نقل گندم کاشت کے نام سے، اسلام نے فرمایا کہ آدم صفی اللہ نے گیہوں بویا اور نوح نجی اللہ نے پانی دیا اور ابراہیم خلیل اللہ نے کھیتی پاک کی
اور کیچڑ دور کیا، کچرا دور کیا، اور موسیٰ کلیم اللہ نے کھیت کاٹا، اور عیسیٰ روح اللہ نے ڈھیر لگایا یعنی خرمن جمع کیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹا بنایا اور روٹی پکائی، خود چکے اور اپنے فرزند کے لیے رکھا۔ وہ فرزند مہدی ہیں، مہدی علیہ السلام ہیں، اور مہدی نے مہاجروں کو اور سید خنمیر کو چکایا۔ یہ بڑی مشہور نقل ہے، اس کے اوپر جو ہے ہمارے بزرگان دین نے جو ہے الگ الگ طریقے سے اس کی جو ہے شرح بھی کی ہے۔ نقل گندم کاشت کہتے ہیں اس کو، گیہوں کا جو کاشت ہوا ہے، تو یہ بینائی کے اوپر نقل مبارکہ ہے۔ بینائی کا جو آغاز دیدار کے واسطے جو آرزو تمنا آغاز وہ آدم علیہ السلام سے ہوا ہے، تو انہوں نے جو ہے بیج بویا، اس کے بعد جو ہے اور آگے جو ہے بینائی کا معاملہ اور جب آگے بڑھا تو نوح علیہ السلام نے جو ہے پانی دیا، پھر انسان تیار ہو رہا پورا۔ یہ اب روٹی پکنا ہے، چکنا ہے مطلب اس دیدار کو، تو نوح علیہ السلام نے جو ہے پانی دیا، پھر اور معاملہ آگے بڑھا۔ ایک اولو العزم کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام نے کھیتی پاک کی، اللہ ان کو جو ہے خلیل بنایا اور مقرب اور قریب میں، اس کے بعد جو کچرا دور کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا جہاں پہ جو ڈائریکٹ جو ہے اللہ نے جو ہے کلام بھی کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے کھیت کاٹا، اب روٹی تیار ہوتے جا رہی، پورا اللہ کی دیدار کی جو ہے روٹی تیار ہوتے جا رہی، اور عیسیٰ روح اللہ نے خرمن جمع کیا، پورا کاٹنے کے بعد اس کو جمع کرتے، تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے اور تمام پورا جو ہے کمال کو پہنچ چکا تھا۔ اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پورا گیہوں تیار تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کو جو ہے کوٹے، آٹا بنائے، روٹی پکا دی رسول اللہ، پورا جو ہے اللہ کا دیدار کے واسطے جو ہے تیار کر دیے، خود چکے اور اپنے فرزند کے لیے رکھا بلکہ علیہ السلام، اور وہ فرزند مہدی ہے، مہدی نے چکا، کھایا اور مہاجروں کو کھلایا اور سید خنمیر کو کھلایا، بلکہ خاص طور پہ نقل ہے۔ یہاں سے جو ہے وہ عام خاص جو ہے اسلام خاص طور پہ بندگی میں اعظم کو جو ہے پورا اپنا بدلہ حوالہ کیے اور جو ہے تمام مہاجرین کو کھلائے۔ اب یہاں سے جو ہے وہ سلسلہ وہ فیض کا جو جاری رہا، یہ فیض ولایت مقید محمدیہ ہے جو پورا ایک روٹی کی شکل میں جو ہے بیان ہو رہا ہے۔ میں اسلام کے زمانے میں جو ہے پورا پکی پکائی روٹی، اب دیکھیے یہ مطلب آفیشیلی آدم اسلام کے زمانے میں روٹی پکی ہوئی نہیں ہے، مطلب طالب ہے آپ بہت کچھ ہے، مگر وہ زمانہ نہیں ہے جہاں پہ جو ہے ابھی روٹی بنی ہوئی ہے، ابھی تو جو ہے صرف گیہوں بویا گیا ہے، اب انسان جی رہے وہاں پہ۔ اب ان کے زمانے میں وہی ضروریت ہے، اب وہی جو ہے ان کے واسطے جو ہے اللہ اپنی معرفت جو رکھ رہا ہے وہی لیول ہے۔ اب اس کے بعد زمانہ پھر آگے بڑھا، ان کے زمانے میں بھی روٹی تیار نہیں ہوئی نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اور مگر جو ہے وہ جو پروسیس قریب میں ہے روٹی بننے کے گیہوں کے، وہ تیار ہوتے جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے کھیت پاک کیا جا رہا، کچرا ہٹایا جا رہا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے کاٹا جا رہا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے پورا خرمن جمع کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ کے زمانے میں جو ہے پورا گیہوں تیار تھا، اس کو جو ہے رسول اللہ جو ہے آٹا بنا کے روٹی پکا دی، پورا عشق کی آگ میں جو ہے پورا جلا دیا، اس کو روٹی کو جلنا پڑتا، پورا جلا کے جو ہے خود کھا لیے، مطلب چکے، دیدی چشیدی پورے مقامات پہ جو ہے گزر گئے، اور جو ہے چکے، اور جو ہے پھر اس ولایت محمدی کو جو ہے اپنے فرزند کے واسطے جو ہے رکھا، یعنی میں اسلام کے واسطے رکھا، میں اسلام پھر جو ہے وہ دیدار کا ذائقہ آپ جو ہے چکے ہیں، اور جو ہے سب کو بندگی میں شیخ خنمیر کو جو ہے چکائے ہیں، وہاں سے جو ہے یہ سلسلہ پھر جو ہے آگے بڑھتا ہوا جائے، سینہ بسینہ مرشدین سے جو ہے وہ فیض ولایت مقید محمدیہ جو روٹی پکے تیار ہوئی ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ اس کے اور کئی اس کی اور تشریحات ہیں، اپنے مرشدین وغیرہ جو ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اور آگے مصنف انصاف نامہ لکھ رہے ہیں، اور کشف الحقائق میں ہے اہل سلوک اور اہل حقائق نے کہا ہے ہر دو محمدوں کی زبان سے قرآن کا بیان ہوگا، اور وہ دونوں نبی و مہدی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ نبی کی زبان سے ایمان، اسلام اور معرفت صفاتی کی اکثریت، محبت اسمیہ کی خلیت، ذاتی معرفت، عشق حقیقت، ابدی انست اور اتحاد فصول کا بیان فرمائے گا، کیونکہ جب عبودیت میں استقامت حاصل کر لے گا تو پھر وصول الوہیت کی طرف رجوع کر سکے گا، اور اگر عبودیت میں مستقیم نہ ہوگا تو کس طرح وصول الوہیت کی طرف رجوع ہو سکے گا، کیونکہ اکثر لوگ معیشت اور دنیا کی طرف میل رکھتے ہیں، اللہ کے ذکر کو بھول جاتے ہیں، اور مہدی علیہ السلام کی زبان سے محبت اسمیہ کی اکثریت، ذاتی معرفت، عشق حقیقت، ان سے ابدی اتحادی فصول، اسلام، ایمان، معرفت صفاتیہ کی خلت کا بیان فرمائے گا، کیونکہ جو لوگ نبی اور توابع نبی کی رہنمائی سے مستفید نہ ہو سکے تو مہدی علیہ السلام زمانے آخر میں ان کی رہنمائی کرے گا۔ یہ جو ہے ایک کشف الحقائق کتاب سے جو ہے یہ پورا لکھا گیا کہ دونوں محمدین کی جو ہے زمانے میں کیا ہوگا، وہاں پہ جو ہے پوری عبودیت، پورا بندہ جو ہے تیار کر دیا جائے گا، پھر یہاں پہ جو ہے وہ معرفت کے جو ہے پورے اثرات جو ہے کھل جائیں گے، وہاں پہ جو قابل تھا اس کو جو ہے دے دیا گیا، یہاں پہ جو ہے پورا عام خاص جو ہے اسی چیز کو عیاں کیا گیا۔ اور صاحب مدارک
یعنی تفسیر مدارک کے مفسر نے اس آیت کے ترجمے میں جہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے پھر ہم نے اس کو جو ہے جمع کیا سے مراد یہ لیا ہے کہ پھر سینوں میں قرآن کا جمع کر دینا اور زبان سے اس کا پڑھا دینا ہمارے ذمے ہے. جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کی قرأت کی اتباع کر، یعنی امور میں اتباع کر، پھر اس کا بیان ہمارے ذمے ہے. ثم ان علینا بیانہ جو ہے کہہ رہا ہے، یعنی جب اس کے معنی میں اشکال واقع ہو، جب مشکل ہو جائے گی یہ کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اور میرا تابع بصیرت پر اللہ کی طرف دعوت کرتے ہیں. اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ من اتبعنی سے مراد مہدی علیہ السلام ہے. یہاں ایک اعتراض بھی کیا گیا ہے، وہ یہ کہ لفظ من عام ہے، تمام امت پر اس کا اطلاق آتا ہے، بوجہ عمومیت کی مہدی علیہ السلام پر صادق نہیں آئے گا. اور اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ لفظ من اس میں موصول ہے اور الذی کے معنی میں ہے، اور یہ معرفہ ہے، اور معرفہ بالاتفاق خاص ہوا کرتا ہے، لہٰذا غیر پر صادق نہیں آئے گا. واضح ہو کہ اس قول میں مہدی علیہ السلام سے کنایا کیا گیا ہے، جس طرح شجر مبارک سے کنایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اس کے نور کی مثال ایک تاخچہ ہے جس میں چراغ ہے. چراغ ایک شیشے کے اندر ہے، شیشہ ایک ایسا چمک رہا ہے گویا کہ وہ شیشہ ایک روشن ستارہ ہے. یہ چراغ زیتون کے ایک مبارک جھاڑ سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں. اس مبارک درخت سے مراد نبی علیہ السلام کی ذات ہے. اور نیز بندگی میں سید خنویر نے فرمایا کہ جب حضرت میں اسلام کی وصال کا وقت قریب آیا، میں اس پہ آگے بڑھنے سے پہلے تو ذرا ڈسکشن کر لیتے ہیں. میں اسلام کے پہلے کے بہت بڑے مفسر ہیں، تفسیر مدارک جو ہے کافی مشہور تفسیر ہے. انہوں نے بھی ثم ان علینا بیانوں کی تفسیر میں جو میں اسلام نے سورہ قیامہ میں فرمایا کہ اس سے مراد بندی کی ذات ہے، اور سورہ یوسف میں قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی کی تفسیر میں اسے مراد میں اسلام کی ذات لی ہے. یعنی سورہ یہاں پہ جو آیت پڑھی گئی تھی سورہ یوسف میں اللہ رسول کو کہہ رہا ہے کہ کہہ دو کہ یہ میرا راستہ ہے، میں بلاتا ہوں بصیرت پر، یعنی دیکھنے پر، اللہ کے راستے میں، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف دیکھنے پر، میں اور وہ جو میرا تابع ہوگا. تو یہاں پہ میرا تابع سے مراد جو ہے بتایا جا رہا ہے، یہ پورے عربی گرامر کے اصول کے اعتبار سے کہ اس تابع سے مراد خاص شخص ہے. ہر کوئی تابع دار نہیں ہو سکتا، کیونکہ امت محمدی میں ہر کوئی تابع ہونے کا جو ہے دعویٰ کر سکتا ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے بتایا گیا کہ وہ من اتبعنی سے مراد خاص میں اسلام کی ذات ہے. تو یہ ہر دو اللہ کے دیدار کے اوپر دعوت دینے پر مامور ہے. ہر دو خاتمین یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد مہدی علیہ السلام اس دعوت پہ مامور ہیں. اور آگے نیز بندگی میں سید خنویر نے فرمایا کہ جب حضرت مہدی علیہ السلام کی وصال کا وقت قریب آیا تو آپ میاں سید امین محمد رضی اللہ عنہ کے زانوں پر اپنا سر رکھے تھے. اس وقت بندگی سید خنویر رضی اللہ عنہ میں اسلام کے حضور میں آئے تو حضرت میں اسلام نے پوچھا کہ کون شخص ہے؟ میاں رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بندہ خنویر ہے. میں اسلام نے فرمایا آؤ. جب نزدیک آ کر بیٹھے تو حضرت میں اسلام نے اپنے سر کو میاں سید خنویر کے زانوں پر رکھا. اس کے بعد قرآن کی یہ آیت پڑھی، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری راہ ہے، بلاتا ہوں مخلوق کو خالق کی طرف بینائی پر، میں اور وہ جو میرا قائم مقام ہے. اس کے بعد فارسی اور گوجری زبان میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میاں سید خنویر، بندہ جو کچھ کہتا ہے تم سمجھ سکتے ہو، میں واضح طور پر نہیں کہہ سکتا، زبان کسی قدر رکی ہوئی ہے. میں خدا کی پاکی بیان کرتا ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. سبحان اللہ وما انا من المشرکین جو قرآن مجید میں اس کے بعد ہے. میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں کہ قرآن مجید میں وما انا من المشرکین اس کے بعد. تو میں اسلام نے فرمایا کہ جو شخص خدا کو مقید دیکھے وہ مشرک ہے، یعنی مشرک ہے ساتھ شرک خفی کی. نیز بندگی میں سید خنویر نے اس طرح فرمایا کہ اکثر مومنین مشرک ہیں. اب یہ شرک جو بتایا گیا ہے یہ جو ہے دیدار کے اندر جو ہے ایک جو ڈائریکٹ جو دیکھ رہے ہیں وہ خالی خاتمین دیکھ رہے ہیں. اب ہر کوئی جو دیکھیں گا وہ جو ہے خاتمین کے توسط سے دیکھے گا. تو یہاں پہ ایک بڑا خاص معنی جو خاتمین کی جو ہے ایکتائی بتاتے ہیں قرآن مجید میں ہے، وما انا من المشرکین میں کہ ہے. رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو کہ میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، خالی میں اکیلے ہیں. تو میں اسلام بیان میں فرمایا کہ ہم دو مشرکوں میں سے نہیں ہوں. کیوں بولے انا کو اسلام ترجمہ دو کا کرے، انا بول رہا اللہ میں خالی میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو میں اسلام بیان کے وقت فرمایا کہ ہم دو
مشرکوں میں سے نہیں ہے، وہ ایک کو مثلا دو بولے، ہم دو مشرک، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو کے علاوہ ہر کوئی شرک میں ہے۔ اور یہ سیرت مبارکہ میں آتا ہے اسلام یہ بولے ہم دو مشرکوں میں سے نہیں ہیں اور آپ آنکھ بند کر لی، تو ثانی مہدی بندگی میں پورے پریشان ہو گئے، اور یہ فرمائے بھی کہ ایسا کون سا شرک ہے جو صرف جو ہے خاتمہ جس سے پاک ہے اور پورے اس میں مبتلا ہے، اگر یہ مسئلہ آج حل نہ ہوگا تو آمد عیسیٰ تک حل نہیں ہو سکتا۔ بولے ثانی مہدی بندگی میں جو ہے ایک دوسرے کو فرمائے ہیں، اگر یہ شرک کا مسئلہ آج حل نہ ہوگا تو آمد عیسیٰ تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ دیکھیے سید میں کامل ہے، لیکن ایک مامور ملنا کا جو رہتا معاملہ وہ بتایا جا رہا ہے۔ تو پھر میں اسلام آنکھ کھولے، اس کے بعد بولے وہ شرک کیا ہے، تو جس نے خدا کو مخید دیکھا وہ مشرک ہے بول کے بولے۔ اب اس کی کافی الگ الگ تفصیل ہے اور یہ آخر جو اس میں پورا جا بھی نہیں سکتا اور اس کی لیاقت رکھتا بھی نہیں۔ تو وہ جو ڈائریکٹ جو دیکھنا ہے وہ خالی جو ہے خاتمین کا دیکھنا ہے، وہ جو ہے پورا شرک سے پاک ہے۔ اب کوئی دیکھ رہا تو کیا ہوا، انہیں خاتمین کے جو ہے آئینے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا، تو بتایا گیا کہ جو ہے جو ڈائریکٹ دیکھنا ہے وہ جو ہے پورا شرک سے پاک ہے، کیونکہ ہم ان کو شریک کر کے دیکھ رہے ہیں، خاتمین کے جو ہے توسع سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ شرک خفی ہے، یہ ایک الگ خاص جو ہے شرک ہے جس میں جو ہے تمام مبتلا ہے اور خاتمین اس سے پاک ہے۔ انشاءاللہ کچھ اور جو تفصیل ہے اگلی چیز پڑھی جائے گی۔